اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون قل أئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین وجعل فیها رواسي من فوقها وبارك فیها وقدر فیها اقواتها فی اربعۃ ایام سواء للسائلین ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا أو كرها قالتا آتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا ومصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن عارضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود۔ حامیم، یہ اتاری ہوئی کتاب بڑے مہربان بہت رحم والے کی طرف سے، ایسی کتاب جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے۔ پھر بھی ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا، وہ سنتے ہی نہیں، اور انہوں نے کہا تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہے اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے۔ اچھا تو اپنا کام کیے جا، ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے، تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو۔ اور ان مشرکوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر رہتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کریں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی؟ سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے، اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی اور رہنے والوں کے لیے غذاؤں کی تجویز بھی اس میں کر دی، صرف 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور دھواں سا تھا، پس اسے اور زمین سے فرمایا تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے؟ دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں۔ پس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے، ہر آسمان میں اس کے مناسب وحی بھیج دی، اور ہم نے آسمان اور دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی۔ یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی ہے۔ اب بھی یہ رو کرنا ہے تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کے کڑک کے ہوگی۔ ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، ہم تمہاری رسالت کے بالکل منکر ہیں۔ حامیم تنزیل الکتاب من الرحمن الرحیم، یہ اتاری ہوئی بڑے مہربان بہت رحم والے کی طرف سے۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی بالکل ابتدائی آیتیں ہیں، آغاز یہیں سے ہو رہا ہے۔ یہ صورت اللہ رب العالمین نے مکہ میں نازل کی۔ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی اسے مکی کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی اسے مدنی کہا جاتا ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے اور 10 سال آپ مدینہ میں رہے، مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں جو 2 مرتبہ نازل کی گئی، یعنی 2 مرتبہ اس کو اتارا، جیسے سورہ فلق اور ناس ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، لیکن اللہ کے نبی پر جب مدینہ میں جادو کیا گیا تو اس وقت بھی فرشتوں نے آ کر کے اسی صورت کو آپ کے اوپر پڑھا،
کچھ صورتیں سفر کی حالت میں نازل ہوئی، کچھ اس طرف اور اس طرف دونوں طرف نازل ہوئی. اس کی تفصیلات ان صورتوں کے آغاز میں یا ان صورتوں کی تفسیر میں مفسرین نے بیان کی. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ مختلف صورتیں قرآن میں ایسی ہے جس کے آغاز میں کچھ الفاظ جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے آتے ہیں، جن کا کوئی ترجمہ بیان نہیں کیا گیا ہے. اور جب کسی چیز کو بیان نہیں کیا گیا تو اللہ کی مشیت کے اللہ رب العالمین نے اس کو مخفی رکھا ہے. اب اس کو مخفی رکھنے میں اگر اللہ کی مشیت ہے اور اللہ رب العالمین کی چاہت یہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی مشیت کے مطابق راضی ہو جائیں اور فوراً یہ مخفی ہے. بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اس مخفی کے اندر دماغ نہیں لڑاتے، اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کا اسوہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ کے نبی نے اگر اس کا معنی اور مفہوم نہیں بیان کیا تو بلا وجہ کی کوشش کرنا، بلا وجہ کی اس سلسلے میں مختلف اقوال اور مختلف چیزوں کو جمع کرنا اور مختلف چیزوں پر غور و فکر کر کے اس کے ساتھ اس کو ملانا، یہ درست نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر بالرائے کے بارے میں کہتے کہ وہ کون سا آسمان مجھ کو سایہ دے گا اور وہ کون سی زمین مجھ کو پناہ دے گی اگر میں اللہ کی کتاب کے بارے میں وہ بات کہوں جو اللہ نے بیان نہیں فرمائی. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا، اسی لیے ہر ترجمے میں آپ کو یہی ملے گا کہ اس لفظ کا بعین ہی وہی ترجمہ، حامیم حامیم. عموماً حروف مقطعات کے بعد اللہ نے کتاب کا، قرآن کا تذکرہ کیا ہے، جیسے قاف والقرآن المجید، الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام را تلک آیات الکتاب، طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ. یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے تنزیل من الرحمن الرحیم یہ اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم کرنے والے کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں کہا کہ جو کتاب تمہارے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے یہ کسی بندے کے لکھی ہوئی نہیں ہے، کسی کے ذہن کی کاوش اور کوشش نہیں ہے، غور و فکر اور تدبر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے. اور اللہ نے بہت بڑی صفت اس میں یہاں پر بیان فرمائی، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اس لیے کہ اللہ کی مہربانی یہ ہے بندوں کے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی دی، تمام آسائشیں دی، تمام ضرورت کی چیزیں دی. اب اس دنیا میں کامیاب زندگی کیسے گزارنا ہے اس کا ضابطہ بھی دیا. یہ اس کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہدایت کے لیے ٹامک ٹوئیاں نہیں مارنا ہے، تلاش نہیں کرنا ہے، کسی کے ذہن پر، کسی کے علم پر، کسی کی صلاحیت پر نربھر نہیں ہونا ہے. اللہ رب العالمین کی بڑی مہربانی ہے. اور صرف یہ نہیں کہ اللہ نے احکامات نازل فرمائے، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا بہت رحم کرنے والا. ایسے احکامات دیے جس کو ہم بہت آسانی کے ساتھ اٹھا سکیں، جس پر ہم عمل کر سکیں. ایسے احکامات نہیں دیے جو ہمارے پر بھاڑ پڑے، جو ہمارے پر مشکل پڑے. آپ دنیا کے اندر دیکھو مختلف لوگوں نے عبادت کے طریقے بنائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح بیت المقدس کے لیے آپ جب فلسطین پہنچے تو آپ نے ایک پادری کو دیکھا ایک اونچے مینار پر لٹکا ہوا تھا رسی میں باندھ کر کے. آپ نے جب لوگوں سے پوچھا اور بالکل ایسا لکڑی کی طرح ڈھانچہ، تو آپ نے پوچھا تو کہا یہ 24 گھنٹے میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو اتارتے ہیں، کچھ کھا لیتا ہے اور دوسری حاجتوں کے لیے. پھر کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ رب کو راضی کر لے. آپ دیکھیے لوگ سینکڑوں میل پیدل چلے جاتے ہیں، کبھی زمین پر لوٹ رہے ہیں، کبھی کئی دن بھوکے رہ رہے ہیں. بعض لوگوں نے تو یہ بنا لیا کہ دنیا میں اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں سب کو چھوڑ دیتے ہیں. بیوی بچوں کو، کاروبار کو، تجارت کو، جو اللہ تعالیٰ نے سامان دیا ہے، نعمتیں دی ہے، کپڑا لتا کھانا، ساری چیزوں کو تیاگ کر دیتے ہیں. اب کتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو حقوق نہیں ادا کرتے. اگر تجارت رہتی ہے تو بہت سارے لوگ ان کے ہاں کام کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے ہیں. وہ مال کما کر کے خود پر خرچ کرنے کے ساتھ غربا مساکین اور ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں. وہ اپنے اہل خانہ اور دنیا پر بوجھ بن جاتے ہیں، بجائے یہ کہ دنیا کے مسائل کو حل کریں. اللہ رب العالمین نے جو دین دیا ہے اس میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں.
بعض لوگ تصوف کے نام پر یہی کرتے ہیں کہ لوگوں سے مانگ کر کے گزارا کرتے ہیں پوری زندگی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص ضرورت مند نہیں ہے، بلا وجہ لٹک کر کے مانگتا ہے تو قیامت کے روز اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ گلا اگر ضرورت مند آپ کے پاس آئے تو اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ اتنا زبردست اور جامع دین دیا رب العالمین نے، اس کی مہربانی کہ جس پر ہم بہت آسانی کے ساتھ عمل کر لیں میں، اور جو ہمارے لیے بہترین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان، بہت رحم والا ہے، بہت رحم والے کی طرف سے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون، ایسی کتاب جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی، بڑی وضاحت کے ساتھ ہر چیز۔ اب اللہ رب العالمین نے اگر اس میں نماز کا حکم دیا تو رسول کے اسوے اور نمونے کو اپنانے کا حکم دیا۔ اب رسول بتائیں گے نماز کیسے پڑھیں گے، تو 5 وقتوں کی نمازیں ہیں۔ اب ایک وقت کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، کس طرف رک کر کے پڑھیں گے، کتنا رکوع اور کتنا سجدہ، پوری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ یہ قرآن ہی میں ہے کہ رسول کو سوار نمونہ بنائے جائے، یہ قرآن ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن اللہ نے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی۔ دوسری چیز اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن جب نازل فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں مبعوث کیا۔ عرب کے جو لوگ تھے ان کی زبان عربی تھی۔ اگر ہدایت لے کر آنے والا ایک اجنبی زبان میں لے کر کے آئے تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ زبان سمجھے۔ اچھا، اس زبان کے اگر کئی سمجھنے والے رہیں گے تو آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لغت کے بڑے مسئلے ہیں۔ ایک ہی زبان میں ایک ہی لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور صرف وہ معنی نہیں ہوتے ہیں بلکہ لہجے کی تبدیلی سے بھی معنی بدل جاتے ہیں۔ لہجہ آدمی بدلتا ہے، اس سے بھی معنی بدل جاتے ہیں، تو بڑی تکلیف کا کام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب ہدایت نازل فرمائی تو جن لوگوں کے درمیان نازل فرمائی ان کی اپنی مادری زبان عربی تھی، یعنی ان کو سمجھانے کے لیے ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، فوراً آسانی کے ساتھ وہ سمجھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس زبان میں، زبان میں اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، جن لوگوں کے درمیان اتارا وہ قوم جانتی تھی۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا رحم، نہ اجنبی زبان میں، نہ ایسے احکامات جو آدمی کو بھاری پڑے، اور نہ ابہام کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ۔ دیکھیے کتنی زبردست چیز ہے، یہ تمام چیزوں کا لحاظ تحریر میں نہیں کرتا ہے۔ آج دیکھیے آدمی دنیا کے اندر مختلف ادیب لکھتے ہیں، ایسا ابہام ہوتا ہے کہ اس کو واضح کرتے کرتے نہ جانے کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے، نہ جانے کہاں سے کہاں معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ سب چیزیں نہیں ہیں قرآن کے اندر۔ بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے۔ اب نبی کا کام کیا ہے جس کے اوپر اللہ نے کتاب نازل فرمائی؟ خوشخبری دینے والا۔ خوشخبری کس کی؟ اس کتاب کے احکامات کے مطابق جو لوگ عمل کریں گے، جو اپنی زندگی کو گزاریں گے، ان کو دنیا کے اندر بھی خوشخبری دے دو کہ وہ کامیاب ہے، اللہ کا رحم، اللہ کی مدد آئے گی، وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے رجوع ہو، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی ہمیش کی زندگی میں ایسی نعمتوں بھری جنت دے گا جس کا تصور آدمی نہیں کر سکتا۔ یہ خوشخبری ڈرانے والا جو نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، روح گردانی کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں اس کی طرف، ان کو وارننگ دے دو، تمہارا انجام اچھا نہیں ہونا ہے۔ اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ایک آدمی اگر غلط کر رہا ہے، جیسے ایک آدمی جا رہا ہے، اب اس کو جانا ہے شمال میں لیکن وہ جنوب کی طرف جا رہا ہے، جانا ہے مشرق میں، جا رہا ہے مغرب کی طرف، تو اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، تو پوری غلطی اس کی نہیں، لا علمی تھی، نہیں معلوم تھا، چلا گیا۔ اب گیا جب تو بیچارہ بھٹک بھی گیا، وقت بھی ضائع ہوا، سارا سفر بھی بے کام رہا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کو روک کر کے کہتا ہے کہ دیکھ تیری سمت تو یہ نہیں ہے، تیری منزل نہیں آئے گی، تو اپنی منزل سے ہر قدم پہ دور ہو جائے گا۔ عربی زبان میں شرک کو ضلالم بعیدہ کہا گیا، ضلال بعید۔ ضلال بعید کس کو کہتے ہیں؟ ایک قدم دو قدم کا ہوتا ہے اس میں، مطلب مخالف سمتوں میں چلنا۔ مخالف سمتوں میں جب آدمی چلتا ہے، جیسے آدمی مغرب کی سمت جانے والا ہے 1 کلومیٹر، اب
اگر وہ مشرق کی سمت تو چلتا شروع کرتا ہے تو ایک قدم وہ مشرق کی طرف بڑھتا ہے تو اپنی منزل سے 2 قدم دور ہوتا ہے. یعنی پہلے اگر اس کا 100 قدم تھا تو اب 1 قدم ہو گیا. 1 قدم یہ بڑھے گا تو 100 ہوگا اور 1 قدم منزل کی طرف بڑھے گا یہ 100 ہوگا. تو ہر قدم اس کی منزل سے ڈبل دوری کرتا ہے. یعنی اگر 50 قدم چلے گا تو یہ 50 نہیں ہوگا بلکہ منزل سے 150 قدم دور ہو جائے گا. تو کتنا ہو گیا؟ ڈبل ہو گیا فاصلہ. تو اللہ کا کرم یہ کہ فرما برداروں کے لیے تو یہ ہے، لیکن نافرمانوں پر بھی وہی رحم مہربانی والی صفت یہاں پر آتی ہے. اس کا یہ کرم ہے کہ مجرمین نافرمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو تمہارا انجام یہ ہوگا، تم کو سمجھایا. فرعون کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا بڑا سرکش اور نافرمان ہے، لیکن آپ بڑی نرمی کے ساتھ اس کو سمجھانا، بڑی نرمی کے ساتھ. تو اللہ نے داعی کو حکم دیا کہ نرمی کے ساتھ، یہ نادان ہے، یہ نہیں جانتے، ان کو علم نہیں ہے، نرمی کے ساتھ ان کو سمجھاؤ. لیکن ان کو کیا بولنا ہے؟ ماننے والے کو بات بتانا ہے، اور نہیں مان رہا ہے تو اس کو بولنا ہے دیکھ تو نہیں مان رہا ہے لیکن اس کے باوجود تیرا انجام غلط ہوگا، یہ تیرا نقصان ہے، میں تجھ کو روک رہا ہوں. اللہ کے نبی کے بارے میں کہا خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، اس قرآن کو پڑھنے والا، اس قرآن کی باتیں لوگوں تک پہنچانے والا یہی ہے، یہی کرے گا. پھر بھی ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں ہیں. اب نافرمانوں نے کیا کیا؟ منہ پھیر لیا اور سنتے نہیں ہیں. یہ ہر دور میں ہوگا. ہم جب چیزیں پیش کریں گے تو پست حوصلہ نہیں ہونا ہے، ہمت نہیں ہارنا ہے کہ اتنا بتانے کے بعد سنے نہیں، مانے نہیں، الٹا منہ پھیر کے چل دیے. کم سے کم سنجیدگی سے بات تو سنتے. تو آدمی کو شکایت کبیدہ خاطر ہوتا ہے. دعوت کے معاملے میں ایک چیز یاد رکھنا چاہیے کہ دعوت جب آدمی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے داعی سے کبھی بھی رزلٹ کا مطالبہ نہیں کیا. یعنی آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، تو آپ سے یہ نہیں کہا گیا نتیجہ کیا برآمد ہوا، کوئی قبول کیا، کتنے لوگ ہدایت پر آئے، کتنے لوگ حق پر آئے، یہ آپ سے نہیں کہا گیا. بلکہ داعی سے اللہ نے کیا کہا ہے؟ صرف تم کو پہنچا دینا ہے. تم کتنی مرتبہ پہنچائے یہ سوال ضرور ہوگا. اگر ہم نے 1000 مرتبہ پہنچایا ایک آدمی کو اور اس نے قبول نہیں کیا تو ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا قبول کیوں نہیں کیا، وہ 1 مرتبہ کی بات تھی. لیکن 1000 مرتبہ پہنچانے کا ثواب ہم کو مل جائے گا. اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، 950 سال تک دعوت کا کام کرتے رہے. 950 سال. ان کے اپنے بیٹے نے قبول نہیں کیا، آپ نے شکوہ نہیں کیا، آپ قوم کو بلاتے رہے. یہ بہت بڑا سبق ہے. ہمارا کام ہے پہنچانا، اس کے آگے کا کام ہمارا نہیں ہے. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، قبول کرنا، ہدایت کے لیے کوشش کرنا انسان کا کام ہے. اب وہ دونوں کام جو ہمارا نہیں ہے اس پر ہم محنت نہیں کرتے. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ داعی کو بھی کبھی کبھی دعوت سے روکنے کے لیے کتنی مرتبہ بولنا ہے، کیا بے وقوف ہے تو جو بولتا ہے، عقل مند ہے جو بول رہا ہے، بار بار سمجھا رہا ہے، عقل مند ہے، اس کا خیر خواہ ہے. آدمی کے دماغ میں کیا ڈالتا ہے؟ ارے مانتا ہی نہیں ہے وہ. نہ، وہ نہیں مانتا اس کی بات. ہم کیا ہیں؟ اللہ ہم سے پوچھے گا، ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ وہ مانا یہ نہیں، ہم سے یہ پوچھے گا ہم نے پہنچایا. ہم اس کے خیر خواہ ہیں، وہ اپنی خیر خواہی نہیں چاہتا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ عذاب سے بچ جائے. تو اللہ رب العالمین نے ان کا وتیرہ کیا ہوگا؟ جو لوگ آپ کے سامنے ہدایت نہیں قبول کرنے والے ہوں گے. تاریخ کا ایک مسلسل سبق ہے جو اللہ نے بیان کیا، وہ آدمی کے سامنے رہے گا تو آدمی کو تسلی رہتی ہے مخالفوں کے درمیان. وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون. دیکھیے جواب کیا دیتے ہیں. اور انہوں نے کہا تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں، ہمارے دل میں نہیں آ رہی ہے بات، نہیں سمجھ میں آتی ہے. تو جس طرف ہم کو بلا رہا ہے، نبی سے کہہ رہے ہمارے دل کو پردہ ہے. کائے کا پردہ ہے؟ نہیں مانتے. رسم و رواج کا پردہ ہے، جس چیز کو مان رہے ہیں اس کا پردہ ہے. اور کیا ہے؟ ہم میں اور تم میں ایک حجاب ہے، ایک آڑ ہے. تم تمہارا مسلک، ہم ہمارا مسلک، تم تمہارا مذہب، ہم ہمارا مذہب، ہم قبول نہیں کریں گے. یہ آڑ کو توڑیں گے نہیں، اس حجاب کو ختم نہیں کریں گے. کیا کہا تھا مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کو؟ آپ 1 سال کے لیے ہمارے بتوں کو پوجا کیجیے،
اللہ کے نبی نے کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. ایک آڑ ہے. تو یہ اپنا مذہب نہیں چھوڑنا چاہتے، اپنا مسلک نہیں چھوڑنا چاہتے، اپنی فکر نہیں چھوڑنا چاہتے، اپنے باپ کے دادا کا رسم و رواج نہیں چھوڑنا چاہتے. ایک آڑ ہے. آپ اپنا کام کیجئے، ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں. مشرکین مکہ کہتے تھے ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں. قرآن پڑھ کے سیقولون للہ الہ مع اللہ، اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے قرآن میں ان سے، پوچھو ان سے اللہ کے سوا کون ہے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا؟ وہ کہتے تھے اللہ. لیکن کیا بولتے تھے؟ اتنے سارے معبودان باطل جو ہے سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت، یہ ذرا سمجھ میں نہیں آتی بات. یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، کوئی بارش برساتا ہے، کوئی پانی دیتا ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی روزی دیتا ہے، کوئی طوفانوں کو اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، کوئی مصیبت میں کام آتا ہے. یہ اتنے معبودان باطل کو چھوڑ کر، یعنی معبودان باطل تو وہ نہیں کہتے تھے، وہ تو ان کو اللہ کا برگزیدہ بندہ مانتے تھے. سب کو چھوڑ دیا جائے، کسی کو نہ پکارے، اکیلے اللہ کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کو اکیلا کر کے پکارو. اور آگے بڑھ گئے. اور کیا؟ ہمارے دادا نے یہ بنایا، پر دادا نے یہ بنایا، فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے، سب کو چھوڑ کر بس ایک نبی. اتنے بڑے بڑے جو گزرے ہیں، جن کے فلسفے، جن کی ذہانت، جن کا زہد و تقوی مثال تھا، سب کو چھوڑ دے ہوئے بس ایک. کیا کہا ان لوگوں نے؟ ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں، معمولی لوگوں کو نہیں مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو پکارتے ہیں اور ایسے ویسوں کو ساتھ نہیں پکارتے ہیں، متقی لوگوں کو ساتھ. ہم ہمارا کام کریں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ اڑ گئے. پیارا انداز ہے دیکھنے سمجھانے کا، سارے مسائل حل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی جو اتنے زیادہ ہیں، اس میں ہم کہاں پر رک جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. دیکھیے، میں اس سے پہلے بھی کئی بار کہا، حق اور باطل کی جو کشمکش ہے، اس میں افراد بدلتے ہیں، ادوار بدلتے ہیں، چہرے بدلتے ہیں، الفاظ نہیں بدلتے ہیں، عقیدہ اور منہج وہی رہتا ہے. اللہ نے اس کو پیش کیا، بس کچھ فرق سے باتیں رہتی ہیں اور اس فرق سے الگ الگ جگہ پیش کی جائے گی. اللہ کے نبی اب کیا جواب دے رہے ہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. کتنا پیارا انداز ہے ہدایت کی طرف آنے کا. آپ کہہ دیجیے کہ میں تو تم جیسا ہی انسان ہوں. پہلے کیا کہا؟ تمہاری طرح انسان، تمہارے درمیان پیدا ہوا، سب چیز تم دیکھ رہے ہو بالکل تمہاری طرح ہو. میں اپنی پوجا اور عبادت کے لیے نہیں بلا رہا ہوں، اپنی بندگی کے لیے نہیں بلا رہا ہوں، اپنا گروپ نہیں بنا رہا ہوں، اپنی جماعت نہیں کھڑی کر رہا ہوں، اپنے مریدین اور اپنے چاہنے والوں کو نہیں. کیا کہا؟ بہت پیارا انداز ہے. یہ دیکھیے، یہی اصل میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے بارے میں کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. بہت پیارا انداز قرآن ہے. یہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے. کون؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود اور نصارہ، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم اس کے ملت کی اتباع نہ کرو. یہودی نہ بن جاؤ، نصارہ نہ بن جاؤ. مسلک، مذہب باطل ہوتا ہے، اس کی دعوت اپنے گروہ میں آ جائے، صحیح ہو گیا. یہ ہوتا ہے. اور نبی کی دعوت کیا ہے؟ الفاظ سنیے. نبی کا پیغام، اللہ کا پیغام کیا ہے؟ فرق ہو، بہت باریک اور بہت جاڑا، بہت واضح، دونوں ہے. اللہ نے کیا کہا؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ہی انسان ہوں. فرق کیا ہے؟ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے میرے پاس، میرے دماغ کا نہیں ہے، میری غور و فکر نہیں ہے، میرا ذوق و تقویٰ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کے ہو گئے. آپ نے کبھی شرک نہیں کیا، آپ کو برائیوں سے نفرت تھی، لیکن آپ کے پاس واضح ضابطہ نہیں تھا. آپ غار حرا میں سامان لیتے، کچھ خرد نوش کا، کھانے پینے کا، پانی، اور لے جا کر کے وہاں بیٹھتے. کیوں پیدا ہوا میں؟ کس نے پیدا کی؟ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ بڑے پیارے انداز میں اللہ نے نقشہ کھینچا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے تجھ کو اپنے راستے میں سرگردہ پایا، تلاش کرتا ہوا پایا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو ہم نے
ہدایت دی۔ کس کے راستے میں؟ اللہ کے راستے میں، لوگوں کے راستے میں نہیں گئے آپ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کہہ دیجئے میں تم جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوئی تو ہدایت ملی مجھ کو، نبوت ملی مجھ کو، میں لوگوں کا رہبر اور رہنما بنا۔ کیوں؟ میرے پاس جو چیز ہے وہ سب کے پاس نہیں، وہ جو کسی کے اوپر نہیں آئے گی سوائے نبی کے، اور میں آخری نبی ہوں، اور میں تم کو اپنی طرف نہیں بلاتا ہوں، میرے اوپر جو نازل کیا ہے اللہ نے وہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہے۔ اب دیکھیے اگلا جملہ کتنا پیارا ہے، جو پیغام لایا وہ کس کا ہے؟ میرا۔ وحی نازل ہوتی ہے اللہ کا، اور عبادت کس کی کرنا ہے؟ جس کا پیغام صرف وہ اس کی، تو پیغام بھی اس کا، عبادت بھی اس کی، یہ ہے دعوت، یہ ہے توحید، یہ ہے ہدایت۔ اب جس کے پاس اللہ کا پیغام ہے اور اللہ کی عبادت ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے بات پوری کی، سو تم سب اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی اور اللہ کے احکامات کا پابند کرنا۔ یہودی کہتے تھے کہ یہودیت کے پابند ہو جائیں، جبکہ یہودیوں پر بھی اللہ نے کتاب نازل فرمائی، نبی بھیجا، لیکن انہوں نے بہت ساری چیزیں اس میں ڈال دی، مکسنگ والا معاملہ نہیں، خالص سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اسی کو اختیار ہے معاف کرنے کا۔ اور ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ویل للمشرکین کہا، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات بھی شریکوں سے لیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، تم نے اپنے لیے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں جو تمہارے لیے دین بنائے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ اللہ نے اس کا حکم دیا تھا، ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر قیامت کا وعدہ نہیں ہوتا تو اللہ تم کو یہاں پکڑ لیتا۔ نبی نے کیا کہا کر کے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، میں وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحیٰ، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی کیا جاتا ہے۔ اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرنا اور صرف اللہ کے نازل کردہ احکامات پر عمل کرنا، جس کو قرآن و حدیث کہا جاتا ہے۔ اب ان کے اعمال بتائے جا رہے ہیں، الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، ایک جملہ کہا جاتا ہے کلمے کے معنی میں، اکثر سلف نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے معبود کوئی سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ان کے رسول اور بندے ہیں۔ عبادت اکیلے اللہ کی اور طریقہ اکیلے رسول اللہ کا، نہ عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے گا، نہ اطاعت میں کسی کو شریک کیا جائے گا، بالکل اکیلا معاملہ رہے گا۔ اور نبی کے یہاں سے اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، یہ اللہ نے اپنی کتاب میں واضح طور پر کہہ دیا ہے، اللہ نے گارنٹی دے دی ہے، اور اللہ نے اس وار نمونہ بنایا، انہیں اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ یہ ان لوگوں کا عمل الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر رہتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے یہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے، مکی صورت ہے جب زکوٰۃ فرض ہونے ہوئی تھی، یہ عام صدقات اس سے مراد ہے۔ جیسے زکوٰۃ کے جو 8 مصارف بیان کیے گئے، اس میں آپ دیکھیے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، وہاں صدقے کا لفظ ہے، یہاں مراد ہوا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، اور دوسری آخرت کے بھی منکر ہیں، اگر آخرت کے ماننے والے رہتے تو نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی، کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہی معاف کرنے والا ہے، وہی سزا دینے والا ہے، اسی کے پاس سارا اختیار ہے، وہی ساری نعمتیں دینے والا ہے، اسی نے پیدا کیا، تو یہ انکار نہیں ہوتا ان کے اندر ہرگز ہرگز۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ اب یہ ان کا جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے بارے میں بتا دیا گیا۔ اب مومنین جو ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول کو ماننے والے ہیں، اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، ان کے انعام کا تذکرہ۔ آیت میں اگلا ٹکڑا کیا تھا؟ بشارت دینے والے اور ڈرانے والے، یہاں ڈرا دیا گیا، اب بشارت، دونوں چیزیں بیان کی۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کریں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ جو ایمان لائیں گے، اللہ کو احکامات مانیں گے
اور اس کے اوپر عمل کریں گے، ایسا ان کو انعام اللہ دے گا جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو؟ تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی اور سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ زمین اور آسمان کی پیدائش، اس کے بارے میں مختلف مقامات پر آیا ہے، یہاں تھوڑا وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ نے کہا ہر چیز کی تفصیل ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس کو اللہ نے 6 دن میں پیدا کیا، یہاں کچھ تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ کیسے ہے اس کی ترتیب۔ اللہ ہی کی کیوں عبادت کرنا ہے، اسی کے احکامات کو کیوں ماننا ہے؟ اب اس کی بالکل عقلی دلیلیں۔ تم اللہ کا شریک کرتے ہو، کوئی شریک تو ہے نہیں زمین اور آسمان میں بنانے میں، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے جو وہ شریک ہوں گے اتنی مخلوقات کے بنانے میں، جو ایک مکھی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں۔ میں نے اس سے پہلے کہا ہے معبود کے لیے جو اصول یعنی وہ جو 3 اصول بنیادی بیان کی جاتے ہیں۔ پہلی چیز یہ، کسی چیز کا خالق کسی کو ماننے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کسی چیز کو کس نے بنایا، جو بنانے والا ہے وہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پہلی چیز، ساری زمین اور آسمان کے اوپر غور کریں۔ دنیا میں جن جن کو پکارا جاتا ہے پوری زمین کی، ان کو خبر نہیں تھی پوری زمین، وہ گھومے نہیں تھے، ان کو معلوم نہیں کہ اس علاقے میں کتنی سردی ہے، کتنی گرمی ہے، کتنے پہاڑ ہیں، کتنے جھاڑ ہیں، کتنے درخت ہیں، یہ نہیں معلوم۔ وہ زمین کیا بنائیں گے؟ خالق تو وہ ہے جو جانتا ہو تفصیل، جو بنانے والا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ اچھا جھاڑ تو جانے دو، اب کس جھاڑ میں فصل آئے گی، کتنی آئے گی، یہ سب بھی کچھ نہیں معلوم۔ ایک بڑا مشہور واقعہ روس میں، کمیونزم جب ٹوٹا تو کمیونسٹ جو ہیں وہ اللہ کے انکاری ہیں، جبکہ یہ سب سے کمزور اور بودا نظریہ، اب تاریخ اس کو رد کر چکی ہے، اب مذاق ہو گیا ہے لوگوں کے لیے۔ تو ایک بنیادی چیز وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ خیر، تو وہاں پر ایک مرتبہ ایک پروگرام چل رہا تھا، ایک کمیونسٹ آ کر یہ کہنے لگے کہ میں بھی پیدا کرتا ہوں۔ بولے پیدا کرتا ہے؟ بولے ہاں۔ بولے کیسے؟ بولے گوشت لاؤ۔ اب وہ 2 کلو گوشت کا ایک ٹکڑا منگایا اس نے اور اس کو ڈبے میں رکھا، تھوڑا سا چیر کر کے اس میں جانور کا لیت جو گوبر ہوتا ہے وہ ڈال دیا۔ بولے 2 دن بعد یہاں جمع ہو گئے، میں بتاؤں گا۔ 2 دن کے بعد جب جمع ہوئے، جب ڈبہ کھولا گیا تو انتہائی شدید بدبو اور اس میں بے شمار کیڑے۔ کہتا ہے دیکھو یہ میں نے پیدا کیا۔ تو ایک 12 سال کا لڑکا اس کو بولتا ہے اچھا آپ اس کے خالق ہیں؟ بولے ہاں۔ تو بولے اچھا یہ کتنے اکاؤنٹیٹیو ہیں؟ اب خالق صاحب پریشان، ان کو معلوم ہی نہیں کتنا پیدا کیا۔ اچھا جانے دو، یہ جو آپ نے پیدا کیا اس میں نر اور مادہ کتنے ہیں، یعنی کتنے نر کتنے مادہ؟ اب وہ خالق صاحب کو معلوم ہی نہیں۔ اب اس سے سوال کرتا ہے اچھا یہ ایک ٹائم میں کھانا کتنا کھاتے ہیں؟ وہ بھی حضرت کو معلوم نہیں، اور بولتا ہے میں نے پیدا کیا۔ پھر اس سے سوال کیا 12 سال کا بچہ، اچھا یہ زندہ کتنے دن رہے گی؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے اللہ کے نبی کے ذریعے کہ جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تو 4 چیزوں کا حکم دیتا ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ۔ پہلے تو یہ جا کر کے اس کے جسم میں روح ڈال، اس کی عمر لکھ، اس کا رزق لکھ، اور یہ نیک رہے گا یا بد، یہ بھی لکھ۔ ساری چیز وہی ہو جاتی ہے۔ یہ خالق ہے اللہ، وہ جانتا ہے۔ بھاگا وہ نکل کر کے مجمع میں سے جب لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا تو پیدا کرنے والے جتنے بھی ہیں یہ زمین کی ایک مخلوق۔ چونٹیوں کی کتنی قسمیں ہیں معلوم ہے آپ کو؟ آج تو جدید تحقیق کا دور ہے، ابھی بھی لوگ کہتے ہیں پوری قسمیں ہمارے سامنے نہیں آئی، صرف چونٹی کی۔ مچھلیوں کی قسمیں ایک چیز کی، ایسا نہیں بولا جا رہا جنگلی جانور، ایسا نہیں بولا جا رہا ہے۔ کتنی قسمیں ہیں ایک کی نہیں معلوم ہے، تحقیقات جاری ہے۔ اکثر نئے علاقے میں نئی نسل برآمد ہوتی ہے اور وہ چونٹی ہی رہتی ہے۔ اب الگ الگ ان لوگوں کا مزاج، سب چیز تو یہ سب نہیں جانتا۔ تو پہلی چیز جو بنانے والا ہے وہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے،
اس کی مثال دی جاتی ہے جیسے آج کے دور میں کہا جائے کہ ایک بکری نے ایک سپر کمپیوٹر بنایا، تو لوگ کہیں گے مذاق، بیوقوف، بکری کے اندر یہ صلاحیت نہیں۔ اگر کہا جائے کہ یہ دیوار ایک بندر نے بنائی، تو لوگ کہیں گے کہ بندر کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ گھڑی ایک بھینس نے بنائی، تو لوگ کہیں گے بھینس میں وہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو آپ جن کو معبود مانتے ہیں ان میں یہ صلاحیت ہے اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کرنے کی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اب صرف اتنا نہیں، بنانے والا جو ہے، بنانے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ بنانے کے اوزار چاہیے۔ یہ پنکھا ہے، اگر کوئی بنانا چاہے تو اس کو لوہا، وائرنگ، جو لوازمات اس میں لگنے وہ چاہیے۔ اتنی بڑی زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کے پاس تھا؟ کس کے پاس تھا؟ یہ سب تھا کسی کے لگ؟ ختم ہو جاتی ہے بات۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اب بنانے کے بعد چلانا، کون ہے جو سورج پر کنٹرول کرے؟ کون ہے جو زمین پر کنٹرول کرے؟ ذرا سا زلزلہ آتا ہے تو حکومتیں ڈھہ جاتی ہے، اور یہ جن کو پکارا جاتا ہے سب غائب ہو جاتے ہیں۔ ذرا سا تیز ہوا چلتی ہے، یہ درختوں کے پتوں کو نہیں بچا سکتے، اپنے وجود کو کیا بچائیں گے؟ وہ خالق ارض و سما پوری مخلوق پر حی قیوم قیم بالذات سنبھالنے والا ہے سب کو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو دلیلیں دی ہے اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے کیا دلیلیں دی ہے۔ آپ کہہ دیجئے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو۔ کس کا شریک مقرر کرتے ہو؟ جس نے 2 دن میں زمین پیدا کی، سارے جہانوں کا پروردگار، ان کا بھی، سب کا، اس کا شریک کرتے ہو۔ کچھ موازنہ تو چاہیے نا۔ ہمارے ہاں اگر موازنے کی بات کریں تو موازنہ آدمی ذرا تو دیکھ کر کے کرتا ہے۔ یہاں خالق اور مخلوق کے بارے میں تو عجیب سی حالت ہوتی ہے۔ اب دنیا کا سب سے بڑا ارب پتی ہے اور ایک حمال بولے میں اس کا پارٹنر ہوں، تو لوگ کیا کریں گے؟ مان لیں گے، سنجیدہ ہو جائیں گے، مان لیں گے۔ ارے کچھ پیسہ انویسٹ کیا ہے، وہ اتنا پیسہ اٹھانے میں اس کا اتنا ٹائم لگ جائے گا جو مہینے بھر کی تیری سیلری ہے کہ اس سے زیادہ کما لے گا وہ اتنے ٹائم میں۔ یہی رپورٹ ہے نا۔ اللہ کے ساتھ کس کو شریک کر رہے ہو تم؟ کس کو؟ جس کو دیوار کے بازو کچھ بولا جا رہا ہے اس کی خبر نہیں، اپنے پیٹ میں کھانا ڈالا تو ہضم ہوگا کہ نہیں یہ نہیں معلوم۔ میدے نے کہا نہیں، کہیں چالو، اور نہیں تو ہضم نے کیا تو ڈبہ لے کر بھاگنا چاہیے۔ جس کو اپنی باڈی کے اندر جو گیا ہے اس پر کنٹرول نہیں کہ پورا ہضم ہوگا۔ شوگر ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا میٹھا مت لو، اب کھا کے بتائے، جن کو تم نے شریک بنایا کھا کر بتائے، کیا سوچتے ہو؟ اچھا اگر کوئی غیر ضروری چیز، اب کھانا ہضم ہو گیا، پھزرا باہر آ رہا ہے، تو اب اس کے بعد ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، تو چلو روک کر بتا دے۔ ابھی پیچھے ایک عالم کی تقریر سنے، بولے یہ جن کو مشکل کو سب پکارتے ہیں ان کو بند کر دو، جب آ جائے کوئی حاجت تو بس سمجھ میں آ جائے گا کتنا لوگوں پر کنٹرول ہے ان کا، خود کی باڈی پر کنٹرول ہے۔ ارے نکلنے والے کو روک نہیں سکتے، یہ مصیبتوں کو ٹالیں گے، کچھ نہیں ٹال سکتے اللہ کے نظام سے، یہ خود باہر نہیں جا سکتے، جانے والے کو روک نہیں سکتے، سانس لینا بند کر دیں گے۔ چلو 2 گھنٹہ ان کو سانس کی ہوا کی ضرورت نہیں ہے، 2 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا؟ اعلان ہوگا کہ اتنے ٹائم تدفین ہے، رات میں 11 بجے اب دفن کرنا ہے، ختم ہو جائیں گے حضرت، کسی چیز پر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی، اور رہنے والوں کے لیے غذاؤں کی تجویز بھی اس میں کر دی، صرف 4 دن میں۔ کتنا اللہ نے زمین کو بنایا، وَالْأَرْضَ دَحَاهَا، پھر اس کو پھیلایا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر اس میں ہماری ضرورت کی تمام چیزیں رکھ دی۔ برکت کتنی ہے، کیا نہیں ہے زمین میں، ہماری روزگار کی بھی چیزیں ہیں، ہماری خوراک کی بھی چیزیں ہیں، ہماری ضرورت کی بھی چیزیں ہیں، جانداروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان کو بھی ہمارے کام پر لگا دیا۔ کیسی زمین اللہ نے بنائی ہے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ دھواں سا تھا،
یہ ایک جملہ ہے، سائنس پڑھنے والے جانتے ہیں سائنس کیا کہتی ہے آج کے دور میں، حالانکہ سائنس انکمپلیٹ علم ہے، لیکن کیا کہتی ہے؟ کائنات میں پورا کا پورا دھواں تھا، پھر ایک دھماکہ ہوا، چیزیں الگ الگ ہوئی، یہی پوری تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں بیان کیا، کہتے ہیں باقاعدہ ایک سائنس کے طلباء کا گروپ تھا، مختلف مذاہب کی اسٹڈی کی، قرآن کی اس آیت کو جب انہوں نے پڑھا تو ایمان لے آئے۔ اس آیت کو اللہ نے جو بنانے کی تفصیل بیان کی ہے اس میں، بس اسے اور زمین سے فرمایا تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے، الگ الگ ہوئے۔ پھر دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں، اتنی بڑی مخلوقات اللہ کی نافرمانی ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے اس زمین پر؟ گنتی میں نہیں آتے ہو تم؟ کبھی نہیں کہا جاتا کہ اتنے اتنے ارب، اتنے اتنے کروڑ، اتنے اتنے مخلوقات میں حضرت والا کا 12واں نمبر، اب یہ مر گئے تو پتہ چلا 11 ہی بچے ہیں، گنتی میں نہیں آتے ہیں، کیونکہ جتنے مرے اتنے آ رہے ہیں، اس سے زیادہ آ رہے ہیں، تو یہ گنتی میں کبھی رہتے ہی نہیں ہیں۔ جن کو تم نے معبود بنا لیا، اللہ کی یہ مخلوقات، اتنی مخلوقات جس پر بستی ہے، ان کو جب حکم دیتا ہے تو وہ اس کی جناب میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور ان کو پیدا کرنے میں جو ساجی اور شریک بھی نہیں ہے، جو اس پر زندگی گزارتا ہے، اس کے باہر جا کر کے زندگی نہیں گزار سکتا، اندر جاتا ہے تو ختم ہو کر کے جاتا ہے، یہاں آتا ہے تو زندگی شروع ہوتی ہے، اس کو پکارتے ہو، کیا تم غور نہیں کرتے؟ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ مِن فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، بس 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیا، اور ہر آسمان میں ان کے مناسب وحی بھیجی، فرشتوں کو مقرر کیا، فرشتوں کو حکم دے دیا اب تمہیں یہ کرنا ہے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور ہم نے آسمان و دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی، یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی ہے۔ روشن کیا، دنیا بالکل تاریک رہتی اگر سورج نہیں رکھتا اللہ نے روشن کیا، اس کا انتظام کیا باقاعدہ، اور وہ دانا زینت دی اور نگہبانی کی، نگہبانی بھی کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ بس چھوڑ دیا اب سورج جب چاہے زمین کے قریب آئے اس کے کھینچ کے جلا ختم کر دے، ایسا نہیں، نگہبانی کی ہے، بالکل جس کو جیسا سسٹم سے رکھا بالکل ویسے ہی چل رہا ہے، ہر کسی پر نگہبان ہے۔ اب یہیں پر واحد فٹ کر لیجئے، اتنی مخلوقات ہے، سب کی نگہبانی۔ اب ہمارے یہاں جانور پالتے ہیں لوگ، کب کھولنا ہے اس کو، کب چارہ دینا ہے، یہ سب ضروری رہتا ہے ایک باڑے کے۔ اب دنیا میں اتنے جانور ہیں، صبح اٹھ کر پرندے چلیں گے، ان کے روزی کا معاملہ ہے، مچھلیاں تیرنا شروع کرے گی، ان کی روزی کا معاملہ ہے، جانور چلنا شروع کریں گے، ان کی روزی کا معاملہ ہے، انسان چلنا شروع کریں گے۔ اچھا، ہر وقت صبح ہو رہی ہے ہر جگہ، ہر وقت رات ہو رہی ہے، اب یہاں صبح ہو رہی ہے، ان کا سب کام کاج شروع ہو رہا ہے، ادھر سب کام کاج بند ہو رہا ہے، سب کی نگہبانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، نیند آنے والا، سونے اور اونگنے والا رب کا شریک ہو سکتا ہے؟ غائب ہو جائے جو کام کاج سے، وہ پارٹنر، وہ شریک، ذرا تو تم سوچتے نہیں، وہ خود غائب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اب بھی یہ روگرداں ہو تو کہہ دیجیے میں تمہیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کے کڑک کی ہوگی۔ ان لوگوں کے اوپر جب عذاب آیا، ایک انتہائی تیز آواز آئی، کلیجے پھٹ گئے، سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ سور کی جو آواز آئے گی کڑک، وہ ایسی ہوگی، آدمی گھروں سے نکلیں گے چیختے چلاتے اور سارے لوگ مر جائیں گے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے، اور جب یہ ہو جائے گا تو ہر شخص کو اللہ کے سامنے، جن کے تم پکارتے ہو ان کے نہیں، سامنے کھڑے ہونا ہے، ان کو بھی کھڑے ہونا ہے، ان کو بھی جواب دینا ہے۔ اس دن سے ڈرو۔ یہ تمام کے تمام باتوں پر تدبر کرنے والا آدمی کبھی بھی اس دن کا خیال اپنے دل سے نہیں نکال سکتا۔ آگے کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز جو آنے والی ہے، یعنی کس طریقے سے یہ ہوا، رسالت کا معاملہ کیا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین توحید کو سمجھنے، شرک سے رب العالمین توحید کو سمجھنے اور شرک سے محفوظ رہنے کی توفیق دے رب العالمین۔ اللہ تیرے احکامات جو نازل کیے تو انہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، تیری مخلوقات پر غور و فکر کر کے
تیری عظمت و بڑائی کو دل میں راسخ کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔